بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ بادشاہ روم کے مکالمہ کی حکایت۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خط لکھا روم کے بادشاہ ہرقل کو، تو ہرقل نے وہاں پہ موجود جو تجارتی قافلہ تھا قریش کا، ابو سفیان کی قیادت میں، ابو سفیان کو بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ 6 ہجری میں ہرقل روم نے حضرت ابو سفیان اور ان کی چند دیگر تاجر رفقاء کو بلا کر، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے، جن میں 2 سوالات یہ بھی تھے: کیا یعنی نبی کریم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ کہا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے بڑے مجمع میں اقرار کیا کہ نہیں، انہوں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ پھر سوال ہوا کہ اس نے کبھی غدر اور عہد شکنی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، بخاری شریف۔ حالانکہ 13 سالہ مکی زندگی میں آپ کے خلاف کذب بیانی اور بہتان تراشی اور افتراء پردازی کے الزام عائد کیے جاتے رہے، اور علامہ صاحب نے خود ابو لہب کی زبانی نقل کیا ہے کہ انہو صحابی کاذب الیاذ باللہ۔ اور پھر بدر کی جنگ اور احد کی لڑائی اور خندق کے موقع پر چڑھائی کیا آپ کے اعلان صداقت کے لیے تھیں اور اہل دنیا پر آپ کی حقانیت واضح کرنے کے لیے تھیں؟ جب آپ کے لائے ہوئے دین کو، آپ کے نبوت اور رسالت کے دعوے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور آپ کو کاذب سمجھتے ہوئے آپ کو اور آپ کے غلاموں کو شہید کرنے اور مذہب اسلام کو خاکم بدہن غلط سمجھتے ہوئے حرف غلط کی طرح مٹا دینے کے درپے تھے، تو پھر سچا ماننے کا تصور اعلان نبوت کے 19ویں سال میں کیسے ہو سکتا تھا؟ لہذا عقلاً اور درایتاً اور واقعتاً اور حقیقتاً یہ بات غلط ہونے کے علاوہ ترجمہ اور معنی اور مفہوم کی ادائیگی میں خیانت اور بددیانتی پر مشتمل ہے۔ کیونکہ شہنشاہ روم کا سوال یہ تھا: حل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، کیا تم انہیں کبھی جھوٹ کے ساتھ متہم کرتے تھے قبل اس دعویٰ کے جو انہوں نے کیا ہے، اور پہلے اس قول کے جو کیا؟ تو جناب ابو سفیان نے کہا نہیں، یعنی یہ سوال کذب کے اتہام و الزام کے متعلق اعلان نبوت سے قبل کے متعلق تھا، نہ کہ اعلان نبوت کے وقت سے اس مکالمے تک۔ یہ تو ہرقل کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ ان کے مخالف ہیں اور ان کو اعلان نبوت میں اور دیگر عقائد اسلام کے بیان میں جھوٹا سمجھتے ہیں، اسی لیے اس نے ان پر چوٹ کرتے ہوئے اور سوء رائے اور غلط سوچ پر تنقید کرتے ہوئے کہا: میں البتہ اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ باندھے اور ان کے ساتھ غلط بیانی کریں، اور لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے لگیں اور بہتان تراشی کریں، اور نبی اور رسول نہ ہونے کے باوجود دعویٰ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا۔ یعنی ان کا سوال جو انہوں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تو تم ان کے اعلان کو نہیں مان رہے ہو، تم ان کو اس اعلان نبوت میں صحیح نہیں سمجھتے ہو، لیکن اس اعلان نبوت سے پہلے جو انہوں نے زندگی گزاری ہے، کبھی اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی جو تمہیں لگا ہو کہ انہوں نے سچی نہیں کہی، حق بات نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بندوں پہ تو جھوٹ نہ بولے، وہ رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ لہذا سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی جو ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ اس دوسرے سوال کے جواب میں ممکن حد تک وصف اندازی کی کوشش کی، لیکن ہرقل نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ جناب ابو سفیان نے کہا تھا پہلے تو عہد شکنی اور عادی نہیں کی، لیکن نحن فی مدت منہ لا ندری ما هو فاعل فیہا، اب ان کے ساتھ ایک مدت تک ہمارا صلح کا معاہدہ ہے، اس بارے معلوم نہیں کہ وہ اس میں عہد پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اس میں ابو سفیان نے تھوڑی سی لچک دی کہ ایک معاہدہ بھی چل رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں پتہ، پہلے تو کبھی عادی نہیں کی، لیکن اس بات کو ہرقل سمجھ گیا، اس نے کوئی اہمیت نہ دی۔ اور بعد میں ابو سفیان نے کہا: واللہ لولا الحیاء ان یعثر علی کذبا لکذبت علیہ،
بخدا اگر یہ حیا دامنگیر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی میرے متعلق جھوٹا ہونے کا پرچار کریں گے تو میں ضرور ان کے بارے میں جھوٹ بولتا، لیکن اس حیا نے مجھے اس اقدام سے باز رکھا کہ لوگ مجھے جھوٹا اور کاذب نہ سمجھیں۔ تو جو ابو سفیان کے ساتھ لوگ تھے وہ پیچھے بیٹھے تھے، ابو سفیان کو آگے بٹھایا گیا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ میرے جو پیچھے لوگ بیٹھے تھے وہ مجھے بعد میں کیا کہتے، تو بڑا جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو اس ڈر سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہاں سے امکان کذب کے جو قائلین ہیں ان کے لیے بھی مقام عبرت ہے۔ علامہ صاحب ان کی جماعت کے لیے سامان عبرت ہے کہ کافر بھی جھوٹ کو صفت نقصان اور کبھی عمل سمجھتے تھے، حالانکہ وہ شریعت کے اور دین اسلام کے منکر اور مخالف تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کذب و جھوٹ جو ہے عضو عقل کبھی ہے اور موجب نقص ہے، اور جو امر عقلاً کبھی اور صفت نقصان ہو اس کا اللہ تعالیٰ میں پایا جانا محال ہے، اور اس پر اہل اسلام اور علماء اعلام کا اجماع اور اتفاق ہے، مگر غیرت ہے ان لوگوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں دلائل شرعیت سے اس کا امکان ثابت کرنے کے ڈرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہیں کم از کم ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے ہی سبق حاصل کر لینا چاہیے، جو اپنے متعلق بھی یہ گوارا نہیں کر رہے کہ ان کو کوئی جھوٹا کہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے؟ اس طرح کا امکان اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ نہایت ہی کفری عقیدہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ شعر بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد کے آگے جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو توحید خالص پر کاربند سمجھتے ہیں، اور فی الواقع ہیں بھی توحید خالص پر ہم، مگر ہم توحید کے اس مفہوم کے خلاف ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم تیری خاطر تیرے رسول کرام اور اولیاء اعظام سے بھی خفا ہیں، اور ان کو شمال سے ذلیل اور ناکارہ لوگ سمجھتے ہیں، اور ذرہ ناچیز سے کمتر، اور شیطان لعین کو علم میں ان پر فوقیت دیتے ہیں، اور ان کے خیال اور تصور کو گدھے اور بیل کے خیال سے بدرجہ بد سمجھتے ہیں وغیرہ، کیونکہ ایسے کلمات کو مقبولان بارگاہ کی گستاخی اور بے ادبی سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور حرب و قتال سمجھتے ہیں۔ جب صفا اور مروہ پہاڑیاں حاجرہ کی قدموں سے مس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے بن جائیں، اور ان کی تعظیم و تقریب اللہ کی عبادت بن جائے اور اخلاص و تقوی کی ضمانت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ تو پہلے فرمایا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر سورہ حج میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی شاعر کی تعظیم کی پس بے شک وہ قلوب تقوی والا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، رسل، اولیاء، محبوب آن خداوند تعالیٰ کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے، اور ان کی تعظیم و تقریب کس قدر عظیم عبادت ہے اور کامل ترین مومن ہونے کی ضمانت ہے۔ نیز ملائکہ سے خفا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خفا ہونے کے ہی مترادف ہے، اور سنت یہود ہے، کیونکہ وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ فرما دیجئے جس نے جبریل سے عداوت رکھی اس نے قرآن مجید کو آپ کے دل پر نازل کیا اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، یعنی جبریل کے ساتھ جو دعوت ہے وہ بھی نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اپنے حکم سے تو وہ قرآن نہیں لائے نا، اللہ کے حکم سے ہی وہ قرآن آپ کے سینہ اقدس پر، آپ کے قلب اطہر پر لائے ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو جس نے دشمنی کی اللہ کی اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبریل اور میکائیل سے، پس بے شک اللہ کافروں کے لیے عدو، اللہ کافروں کے لیے دشمن ہے۔
تو دو عالم سے خفا ہونا، یہ جو شعر ہے، دو عالم سے خفا ہونے کا لازمی نتیجہ جنت اور اس کی نعمتوں سے بھی خفی اور بیزاری ہے، کیونکہ دو عالم میں جنت بھی داخل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر اور حمد و ثنا لازم ہے، اور کفران و خفی حرام اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشکروا لی ولا تکفرون، میری نعمتوں کا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، اور ناشکری نعمتوں کے سلب ہونے اور عذاب علیم سے دوچار ہونے کا موجب ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم کفران کرو گے تو بے شک میرا عذاب شدید ہے۔ یہاں صرف ناشکری ہی نہیں ہے بلکہ ناراضگی خفگی بھی پائی جا رہی ہے کہ دو عالم سے خفا تیرے لیے، یہاں پہ خفگی اور ناراضگی بھی ہے، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کا قہر عظیم اور عذاب شدید نازل ہوگا۔ رخوی نعمتیں تو درکنار ایمان و ایقان والی دولت اور پونجی بھی سلب ہو جائے گی، اور دنیوی اور اخروی خسران اور ذلت اور خواری مقدر بن جائے گا۔ لہٰذا علامہ صاحب کو اپنی مصنوعی اور اختراعی توحید کی خاطر ملائکہ اور حور و غلمان اور جنت سے بھی ناراضگی ہے، اور انبیاء اور رسل سے بھی خفا ہیں، تو ہم ان کو اس سے باز تو نہیں رکھ سکتے، لیکن انجام کے متعلق خود ہی غور کر لیں کہ وہ کس قدر خراب اور موجب ذلت اور رسوائی ہوگا۔ اعاذنا اللہ من ذالک، کیونکہ کسی ایک ولی کی دشمنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حرب اور قتال اور جنگ و جدال کا موجب ہے، تو سب انبیاء اور رسل اور ملائکہ اور روحانیین کی عداوت اور حور و غلمان اور جہان سے نفرت اور کراہت کا انجام اور نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا۔ لہٰذا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حب فی اللہ سے بھی کام لیں اور اس کو مداری ایمان سمجھیں، اور اسی حب فی اللہ کی وجہ سے اللہ والوں سے بھی محبت لازمی سمجھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے پیار اور محبت ہے، تو اس کے تحت اس نے آپ کے شہر، اس کی گلیوں کی مٹی سے اور آپ کی عمر شریف اور قول اور کلام سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور کہیں فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد، اور تو کہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور کہیں وکیل ہی یا رب فرمایا، بلکہ اس محبوب کے یاروں سے بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا، بلکہ ان کے گھوڑوں کے ہانپنے کی آواز سے، ان کے سموں سے لگنے والی مٹی سے، اور سموں کے پتھروں پر پڑنے کی صورت میں اڑنے والی چنگاریوں سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ سورۃ العادیات میں فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ لہٰذا توحید یہ نہیں کہ بندہ دو عالم سے خفا ہو جائے، بلکہ ہر اس شے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت ہو، اور صرف ان چیزوں سے متنفر اور بیزار ہو جن کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو اور نہ اس سے کوئی انتساب ہو۔ خدا جانے قرآن و حدیث کے واضح ارشادات کو چھوڑ کر علامہ صاحب شاعروں کی اتباع پر کیوں کمر بستہ ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے احبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیت لحب ایاہم، مجھے محبوب رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو میرے ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے۔ اور جن تین چیزوں پر ایمان کی حلاوت سے لطف اندوز ہونے کا دار و مدار رکھا، ان میں پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمیع ما سوا سے محبوب ترین ہونا، اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی ومن احب عبدا، اور جو کسی بندے سے محبت رکھے لا یحب الا للہ، مگر صرف اللہ کے لیے محبت رکھے۔ الغرض صرف دو عالم سے خفا ہونے کو توحید سمجھنا یہ سراسر غلط ہے، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کے مقبولان بارگاہ اور عباد صالحین بھی ہیں جن کی محبت لازم و ضروری ہے، اور ان کی تعظیم اور تکریم روح ایمان اور جان اسلام ہے، ان سے عداوت اور دشمنی اور قدورت اور نفرت ایمان اور اطاعت کی بربادی ہے اور تباہی کا موجب ہے۔ لہٰذا توحید کی آڑ میں اتنی بڑی محرومی اور خسران و خذلان برداشت کرنا عقل مندی کا تقاضا نہیں، اور ایمان اسلام کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری روز کی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔